बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ फिर वापस आऊँगा, आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा पाकिस्तान में से। सबसे पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया है सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और अब पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा करो, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब ये दिफाई मुआहदा एक तरफा था, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय किया, शहबाज शरीफ ने साथ मिलकर मुआहदा कर दिया, कौम को कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये अचानक जाते हैं पता चलता है जी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी फोरम के ऊपर इसमें बातचीत ही नहीं हुई। बातचीत तो होती, पता चलता कि क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। यानी ये शिकस्त में हो सकती थी अगर किसी मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से कोई झगड़ा होगा सऊदी अरब का, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। दिफाई मुआहदे में ये शामिल हो सकता था, लेकिन इसको पार्लियामेंट में लाया जाता तभी तो शामिल होता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है, और इससे पहले शहबाज शरीफ ने राब्ता किया था ईरानी सदर से। उसमें ईरानी सदर की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ था, पुतिन का भी राब्ता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी वजीर आज़म ने ईरानी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तानी वजीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े खास लोगों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएं किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक खबर भी लिखी है, और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से राब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें आप। अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को ईरान ने मुस्तरद किया, क्योंकि ईरानी की आदत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रहे। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने का ऐलान काफी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग बंदी तभी मुमकिन होगी जब अमेरिका ये पक्की जमानत देगा कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान जंग बंदी नहीं करना चाहता और दुश्मन के हर हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया ईरान से कि अब ईरान अपनी मर्जी से अटैक करेगा, ईरान पे अटैक किया जाए या ना किया जाए। हुज्जत तमाम हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल ने वादा खिलाफी करते हुए हमला कर दिया है, लिहाजा ईरान अब अपनी मर्जी से हमले करेगा। अब आबना हरमुज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। शहबाज शरीफ ने कोशिश की, विटकॉफ ने कोशिश की, कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा, क्योंकि 3 शराइत रखनी है ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी, उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तिजारत की इजाजत दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियां खत्म की जाएं और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियां दी जाएं कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया, 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फौज अब आबना हरमुज़ को खुलवाए और पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबना हरमुज़ में से गुजरे। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी जाती तौर पे किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही खत्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी, ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बौंगी मार दी है कि सऊदी अरब जब बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है, और उसने पाकिस्तान को पुकारा तो पाकिस्तानियों ने साथ ही $10 अरब मांग लिया कि जनाब $5 अरब तो आप हमारे कौमी खजाने के अंदर रख दें, वहां पे डिपॉजिट कर दें, और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। अब पाकिस्तान ने जब इस किस्म की डिमांड की तो ये बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल से फायदा उठाएं।
اور یہ دیکھیں سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے ہیں، ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سعودیز اس بات کو بھولیں گے نہیں، وہ اس کو یاد رکھیں گے، یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ عمران خان نے پھر کہا کہ قوم کی خاطر میں یہ مار کھا رہا ہوں۔ میں نے 10 مرتبہ آپ کو بتایا کہ عمران خان مار اپنے لیے نہیں کھا رہا، وہ اس قوم کے لیے مار کھا رہا ہے۔ اس کی زندگی بڑی شاندار ہے۔ عمران خان اپنی زندگی جو باقی بچی ہے نا، صرف سیلفیاں کے چوانے میں گزر جائے تو لوگ جتنا پیار کرتے ہیں نا، ایک لمحے کے لیے وہ تنہا نہ ہو۔ عمران خان اگر پوری دنیا کا چکر ایک لگا لے نا، تو دنیا اس کو سارا اور آنکھوں کے اوپر بٹھائے، اس کو اپنے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے پاکستانی قوم کے لیے، اس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے۔ میں اپنی قوم کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، قید تنہائی کی۔ جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیات ایسے ہی اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ یا چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، میں اگر غلام ہوں نا نواز شریف کا، تو آٹومیٹکلی میرے بچے مریم نواز کے غلام ہو جائیں گے، ان کے بچے جو ہے وہ مریم نواز کے بچوں کے غلام ہو جائیں گے۔ تو ایک عام پاکستانی سوچے نا کہ کیا وہ غلامی پسند کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اس نے غلام پیدا کیے، یا اس کی اولاد کو رب نے غلام پیدا کیا ہے؟ رب نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عمران خان صاحب کو یہ تکلیف برداشت کروا رہا ہے۔ اب یہ جو جرنلسٹ اس قسم کے بیانیے بنا رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماتم کرتے ہوئے اور چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تتے توے پہ بیٹھ جاتے تھے جب ذرا سا ہلکی سی چھینک بھی نواز شریف صاحب کو جیل میں آ جاتی تھی، یہ میاں صاحب کی زندگی کی ضمانت مانگتے تھے، یہ عدالتوں میں جا کر گر گراتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو خدا کے واسطے ہمارا نواز شریف ہمیں واپس کر دو۔ یہ کام یہ لوگ کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے قبلہ اپنا کسی اور طرح کا بدلا ہوا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملات میں انہیں فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، ان کا اپنا معاملہ چلتا رہنا چاہیے۔ 12 سمیرا بریدی صاحب جائیں گے اور پھر دوبارہ خبر بنے گی، دوبارہ وہ دھرنا دیں گے، بیٹھیں گے، شور مچائیں گے۔ جو بھی ایکٹیویٹی 2 دن پہلے ہوئی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی اور یہ بھی ساری دنیا دیکھے گی۔ علیمہ خانم نے ایک انٹرویو، انہوں نے چند باتیں کی، انہوں نے کہا جی عدالتی احکامات کے مطابق ایک ہفتے میں فیملی، وکلا اور عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں یا سیاسی لوگ ہیں، ان کی ملاقاتوں کی مد میں 24 افراد کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ضروری ہیں جو عدالتی احکامات ہیں، لیکن یہ پچھلے 1 سال سے ملاقاتیں محدود کر رہے ہیں۔ یہ پہلے 6 فیملی ممبر سے 3 پر، اور 3 سے پھر 1 پر، اور پھر بالکل ملاقات پر پابندی پر پہنچ گئے ہیں، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ انہوں نے کہا ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت 85 سے 90% تک عوام کی آواز ہے، اور 11 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہی ہوں، یعنی آج کے دن، اور چارج ہو کر شاید سزا کی طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے۔ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام میں نے قوم تک کیوں پہنچایا، اور عمران خان کا پیغام یہ تھا کہ قوم اپنے حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لاء کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ جناب علیمہ خانم نے انٹرویو دی، اور یہ سیاستدان جو آج یہ سارا ماحول انجوائے کر رہے ہیں نا، بلاول سمیت، بلاول صاحب کل دوبارہ آئے سامنے، بلاول زرداری نے لاہور کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور اس کے بعد کہا جی پی ٹی آئی جو ہے دہشت گردوں کی طرح بہیو کرتی ہے تو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ بلاول صاحب، کراچی میں اسلحہ کون بانٹتا تھا؟ آپ کا وزیر داخلہ۔ گینگ وار کون کرتا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ ابھی انڈیا نے ایک مووی بھی بنائی ہے وہ رحمان ڈکیت کے اوپر، یہ کس کا آدمی تھا؟ میر نذیر بھٹو کی گاڑی چلاتا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ بلاول، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، یہ مرزا صاحب کیا گل کھلا رہے تھے، رحمان ڈکیت کیا کر رہا تھا، عزیر بلوچ کس کا ساتھی ہے؟ یہ جو کراچی کے اندر ایک انڈر ورلڈ پورا کام کرتا تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا؟ خالد شہنشاہ کیوں قتل ہوا تھا اور اس کے کن کے ساتھ تعلقات تھے؟ تو بلاول زرداری صاحب دہشت گرد کون ہے اور کون اسلحہ اور بندوق استعمال کرتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ الذوالفقار کس کی تھی، یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے۔ آپ ہی کی فیملی نے بنائی تھی نا الذوالفقار، کیا کارنامے انہوں نے کیے تھے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آج تک بندوق اٹھائی؟ احتجاج انہوں نے ضرور کیا، احتجاج کیا، مقابلہ کیا۔ ایک آدمی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے گولیاں ماری، یا کسی احتجاج میں انہوں نے گولیاں چلا دیا، یا کہیں پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ احتجاج کرنے وہ ضرور گئے، کہیں پہ لوگ، جب احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلتی ہے، آنسو گیس چلتی ہے، تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن گولی کسی نے نہیں چلائی۔ یہ ترہ امتیاز جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو تو حاصل ہے، ایم ڈی ایم کو بھی حاصل ہے، کئی اور جماعتوں کو حاصل ہے، تحریک لبیک والوں نے بھی کافی مار کٹائی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہ نہیں کیا۔ تو بلاول نہ بتائیں دنیا کو کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور دہشت گرد کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے بتانا۔ اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے بہانے اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں شکست دینا ناممکن ہے، لہذا میدان میں شکست دینے کی بجائے بہتر یہ ہے ان کو میدان سے آؤٹ کر، اس کے لیے گیم کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے اور اس میں نے پبلک سے رائے لی ہے، لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہے وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا، آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ ماضی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ مائک لے کر جاتے تھے بازاروں میں، سڑکوں پہ، اتوار بازاروں میں، پیٹرول پمپوں پہ، وہ جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے جی پیٹرول مہنگا ہو گیا 2 روپے لیٹر، آپ بتائیں تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے؟ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی بتاتا تھا جی اتوار بازار میں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ کوئی وہ، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک زبان ہوتی تھی۔ بہت سارے صحافی یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے، لیکن کیونکہ میرے وہ دوست وہ لوگ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں پتہ چلتا رہے کہ پاکستانی عوام کی رائے کیا ہے۔ یہ جو نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا نا کہ ہم ٹیک آف کر گئے ہیں، یہ جو وزیر خزانہ نے کہا جی کہ ہم نے مہنگائی کو بہت کم کر دیا، حالات بہت بہتر ہو گئے، جو وزیر اعظم دعوے کر رہا ہے بار بار کہ جناب پاکستان کو ہم نے سنبھال لیا ہے، تو عام آدمی کس لیول پہ اور کس حد تک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کے بارے میں ہم نے عوامی رائے دی۔ عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، لوگوں کی رائے اس حکومت کے بارے میں اور اس کی کارکردگی کے بارے میں کیا ہے، لوگ کتنے ناکو ناک تنگ آ چکے ہیں، یہ ہے جناب پاکستانیوں کی حالت۔ اب بہت سارے ایسے انٹرویوز ہیں جو ہم چلا ہی نہیں سکتے، لوگ بیچ میں ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسی زبان استعمال کر دیتے ہیں ان حکمرانوں کے بارے میں کہ وہ ہم سنانا نہیں چاہتے، کیونکہ دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن عوام کے پاس تو بیچارے وہ دلیل بھی کہتے ہیں، اب کس کو دلیل سنائیں، آرگومنٹ کس کے ساتھ ہم کریں، انہیں تو آرگومنٹ اور دلیل سمجھ ہی نہیں آتی، جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ تو معاملہ خراب ہوتا ہے مینڈیٹ پہ ڈاکے سے، معاملہ خراب ہوتا ہے رجیم چینج آپریشن سے، اور یہ معاملہ اب تک نہیں سنبھالا جا سکا۔ یہ پبلک کی رائے ہے، جو حکمران اس وقت موجود ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر نہ ہوا تو یہ پبلک ان کا کیا حال کرے، یہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ تو ناظرین اب تک لیے اتنا ہی، یہ جاپان سے میرا آخری ویلاگ تھا۔ مجھے یہاں بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگیں جاپان کی، میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن، لیکن جو چیز مجھے ان کی سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں اور ایک قوم کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ بہادر لوگ ہیں۔ ان کی فوج کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت بہادر لوگ ہیں، بڑے باہمت لوگ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کی خوبی ہے کہ ان میں عاجزی بہت زیادہ ہے۔ جو جاپانی لوگ ہیں ان کا ملنے کا انداز مجھے بڑا پسند ہے، وہ جب آپ کو ملتے ہیں وہ دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہیں نیچے جھک کے آپ کو ملتے، تو میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا یہاں پہ، بلکہ میں بھی ان کو ایسے کرتا تھا، مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ تو وہ جاپنیز لوگوں کی جو عاجزی ہے، جو ان کی انکساری ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ سے ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے۔ تو اچھا رہا یہ، اور یہاں پہ اوورسیز جو جاپان میں تھے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی محبت دی اور انہوں نے پاکستان کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے، رول آف لاء کے لیے، مینڈیٹ کے احترام کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی آواز اٹھائی۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن اس خواہش اور امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ یہ آواز دبے گی نہیں، جیسے آپ میرے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے، آپ ہمیشہ اکٹھے ہوں گے، اور آپ جب جب اکٹھے ہوں گے میں آپ کی آواز بنوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔